إلا وحی یوحی. یہ آیت کریمہ جہاں سے گفتگو شروع کر رہا ہے، فرمایا کہ وہ اپنی مرضی اور خواہش نفس سے کچھ نہیں بولتے. اپنی مرضی اور اپنی خواہش نفس سے کوئی لفظ بھی منہ سے ادا نہیں کرتے. وما ینطق، ان کے نطق کا کوئی ایک لفظ بھی، ان کے نطق کا، الا یہ کہ اگر وہ خود فرما دیں یہ میری ذاتی رائے ہے یا میرا ظن ہے، خود فرما دیں تو وہ بھی ان کے اپنے فرمان سے مستثنا ہو گئے، اپنے فرمان سے. اور اگر وہ مستثنا نہ کریں تو جو لفظ بھی زبان سے بولتے ہیں وہ ان کی خواہش نفس اور ان کی اپنی مرضی سے نہیں ہوتا. عن الہوا، اس کی نفی کرتے ہیں. یہ لفظ عام ہے، اور عام ہونے کے اعتبار سے جو لفظ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے صادر ہوتا ہے اس کو شامل ہے. یہ کلمہ عام ہر اس لفظ کو شامل ہے جو آپ کی زبان اقدس سے ادا ہوتا ہے، جو کلمہ بھی بولتے ہیں. اور میں نے عرض کر دیا اللہ یہ کہ خود اس کو ظن اور ذاتی رائے فرما کے مستثنا کر دیں تو وہ بھی حضور کا ہی فرمان ہوگا. تو فرمایا کہ کوئی لفظ اپنی مرضی سے نہیں بولتے. یہ تو نفی کر دی ہوا کی. ان هو الا وحی یوحی، یہ نفی کا سیاق تھا. اب ان هو الا وحی یوحی میں حصر ہے. اب حصر اہل علم اور علماء سمجھیں. اب یہ حصر کس پر واقع ہوگا؟ صاف ظاہر ہے کہ جس شے کی پچھلے جملے میں، پچھلی آیت میں نفی کی گئی ہے، جس شے کی نفی کی گئی ہے اس کل پر اس کا حصر وارد ہوگا. نفی یہ کی گئی ہے کہ وہ اپنی زبان سے وما ینطق عن الہوا، ان کی زبان سے کوئی لفظ بھی اپنی مرضی اور خواہش نفس سے ادا نہیں ہوتا. ایک لفظ بھی اپنی مرضی سے نہیں بولتے. تو گویا ایک ایک لفظ کا مرضی سے نہ بولنا یہ ہے نفی. اب جب فرمایا ان ہوا الا وحی یوحی، جب حصر ہوا وحی ہونے پر، جب سارے پر حصر ہوا تو اس وحی ہونے کا جو حصر ہے، وحی ہونے کا کہ وہ محض وحی ہے، وہ فقط وحی ہے. کیا؟ جس کی پیچھے نفی کہی گئی تھی عن الہوا سے. گویا وہ ہر لفظ جو ان کی زبان سے ادا ہوتا ہے وہ صرف اور صرف وحی الہی ہوتا ہے. چونکہ نفی کے بعد حصر آیا ہے تو اس کا معنی یہ ہوا کہ جو کچھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زبان سے بولتے ہیں وہ سوائے اس کے کہ اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی وحی ہے اور کچھ نہیں ہوتا. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے دو چیزیں نکلتی ہیں، ایک قرآن اور قرآن مجید کے علاوہ جو کچھ آپ بولتے ہیں اس کو حدیث کہتے ہیں. تو اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ قرآن بھی وحی الہی اور قرآن مجید کی آیات کے علاوہ بھی جو کچھ بولتے ہیں ان هو الا وحی یوحی میں داخل ہو گیا اور وما ینطق عن الہوا میں شامل ہو گیا. اور ان هو الا وحی یوحی وحی کے حصر میں شامل ہو گیا. تو قرآن مجید کے علاوہ بھی جو کچھ آپ بولتے ہیں وہ وحی الہی ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں. اب فرق دونوں میں یہ ہوا کہ قرآن وحی مطلوب ہے، وہ وحی ہے اللہ کی جو معنن اور لفظاً دونوں صورتوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر بذریعہ جبرائیل امین
نازل کی جاتی ہے، اس میں جیسے معنی، جیسے الفاظ اللہ رب العزت کے ہوتے، ویسے اس کا معنی بھی اللہ رب العزت کی طرف سے منزل من اللہ ہوتا ہے۔ حدیث بھی وہی ہے، مگر یہ وحی غیر مطلوب ہے، اس کی تلاوت نہیں کی جاتی، چونکہ اس کا معنی، اس کی مراد، اس کا منشا، اس کے اندر جو میسج ہے، جو مقصد ہے، جو مضمون ہے، جو کچھ حدیث میں بیان ہوتا ہے وہ معنن وحی الہی ہوتا ہے، مگر الفاظ حضور علیہ السلام کی زبان اقدس سے آپ کے اپنے ہوتے ہیں، الفاظ حضور علیہ السلام کے ہوتے ہیں، اس لیے وہ وحی غیر مطلوب ہے، کیونکہ تلاوت الفاظ کی جاتی ہے، معنی کو سمجھا جاتا ہے۔ الفاظ چونکہ وحی میں حضور علیہ السلام کے ہوتے ہیں، اس لیے ہے وحی، مگر غیر مطلوب ہے کہ الفاظ اللہ کے نہیں ہیں، سو یہ تلاوت اس کی نہیں کی جاتی، پڑھی جاتی ہے حدیث اور اس کو سمجھا جاتا ہے، مگر اس کا معنی وہ اللہ رب العزت ہی کی طرح منزل من اللہ اس کی طرف سے ہوتا ہے، ان هو الا وحی یوحی کے تحت۔ جب یہ بات واضح ہو گئی، اب اس کو قرآن مجید میں ذرا مزید قبل اس کے کہ حدیث کی طرف میں انشاءاللہ آؤں، اور پھر وہ جو کہ بخاری مسلم کا دورہ ہے تو بخاری اور مسلم سے اور کتب سے حدیث کی طرف آئیں گے۔ اس پر چند آیات قرآنی سے جو بات میں نے اب تک کہی، آیات قرآنی سے استشہاد کرتے ہیں اس نقطے پر۔ قرآن مجید میں سورہ النساء آیت نمبر 113 اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، النساء آیت نمبر 113۔ اب میں نے یہ نقطہ میں نے عرض کیا کہ ابتدائی طور پہ آج میں نے اسی نقطے کی وضاحت کر کے پھر تدوین حدیث پر آنا ہے، تاکہ یہ اس سوال کا جواب ہو جائے کہ حدیث کو اتنی اہمیت امت نے کیوں دی اور کتب کیوں مرتب کی گئیں، اور ہمارے تمام تر علم کا مرجع، مصدر، منبع قرآن کے ساتھ حدیث کیوں ہے۔ اس کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ حدیث بھی وحی الہی ہے۔ فرق فقط لفظاً قرآن اللہ کا کلام ہے اور لفظاً حدیث حضور کا کلام ہے، معنوی اشتراک ہے، اس لیے وہ مطلوب ہے، یہ غیر مطلوب ہے۔ اب قرآن مجید کی سورہ نساء آیت نمبر 113 میں بڑی توجہ سے قرآن مجید کے الفاظ، چونکہ فیصلہ ہم قرآن مجید سے ہی لیں گے اس نقطے پر استشہاد، ارشاد فرمایا، قال اللہ عز وجل وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اب قرآن مجید کا جو لفظ ہے، یہاں دو چیزیں بیان ہوئی ہیں، ایک انزال، باب انزال سے وَأَنزَلَ اللَّهُ، اور دوسرا باب تفعیل سے وَعَلَّمَكَ۔ اللہ رب العزت نے آپ پر، یہ قرآن کہہ رہا ہے، دو چیزیں نازل فرمائی۔ قرآن کہہ رہا ہے اللہ نے اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ایک اپنی کتاب نازل فرمائی اور ایک حکمت نازل فرمائی۔ اللہ نے ایک قرآن نازل فرمایا آپ پر، کتاب، والحکمہ، واو عاطفہ ہے، اور جب واو عاطفہ ہے یہ تفسیر اور بیان کے لیے نہیں ہے، یہ تغایر کا تقاضا کرتی ہے کہ اللہ تبارک و کیسے فرمایا قرآن مجید میں جگہ جگہ، میں سب آیات دے دوں گا، کہ اللہ رب العزت نے اے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ایک الکتاب نازل کی اور ایک حکمت نازل کی۔ تو جس طرح قرآن حضور پہ نازل ہوا، اسی طرح الحکمہ، حکمت بھی حضور علیہ السلام پہ نازل ہوئی، اور
حکمت سنت نبوی کو کہتے ہیں۔ اب ایک صاف بات سمجھ لیں، جب یہ آیا کہ آپ پر کتاب نازل ہوئی، الکتاب تو ہو گیا القرآن، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ الکتاب سے مراد قرآن ہو گیا۔ تو ایک تو الکتاب کی شکل میں قرآن نازل ہوا، اور دوسرا فرمایا والحکمہ، اور دانائی اور حکمت۔ تو قرآن مجید کی آیات کے علاوہ جو کچھ زبان رسالت سے ادا ہوا وہ حکمت ہے، وہ حضور کی حدیث و سنت ہے۔ تو وہ اللہ رب العزت نے جیسے قرآن نازل فرمایا حضور پر، ویسے ہی حکمت نازل فرمایا۔ اور امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حکمت کیا ہے؟ فرمایا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام کی سنت اور حدیث وہ حکمت ہے۔ اور قرآن کی نص صریح ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور یہ دونوں چیزیں اللہ نے نازل کی ہیں، وہی ہو گئی۔ اور پھر وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اور پھر اس نے جو کچھ آپ نہ جانتے تھے اس کا علم عطا کیا۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اللہ کا آپ کے اوپر بڑا عظیم فضل ہے۔ تو گویا جس طرح الکتاب کو یہاں آیت کریمہ میں منزل من عند اللہ کہا گیا، اسی طرح الحکمہ کو منزلۃ من عند اللہ کہا گیا۔ چونکہ واو عاطفہ ہے، اس عطف کی وجہ سے معطوف اور معطوف علیہ دونوں اکٹھے ہوں گے حکم میں، حکم میں مقرون ہوں گے معطوف اور معطوف علیہ، واو عاطفہ کے ذریعے، لہذا دونوں ہی انزل اللہ کے تحت آئیں گے، دونوں اللہ کی طرف سے نازل کر رہا ہے۔ تو قرآن بھی نازل کرتا ہے اور حکمت یعنی حدیث و سنت بھی نازل کرتا ہے۔ اسی طرح سورہ البقرہ آیت نمبر 231 قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ، ارشاد فرمایا کہ لوگوں، اللہ پر جو اللہ کی جو نعمت تم پر ہوئی اس کو یاد کرو، جو تم پر اللہ کی نعمت ہوئی اس کو یاد کرو۔ وما انزل علیکم من الکتاب والحکمہ، اور جو کچھ اللہ رب العزت نے تم پر اپنی کتاب نازل کی اور حکمت نازل کی۔ یعظکم بہ، اب آپ دیکھیے بہی، ہی کی جو ضمیر ہے اس کا مرجع الکتاب والحکمہ دونوں ہیں، اور ہی کی ضمیر واحد کی ہے۔ یعظکم بہما نہیں کہا، اس لیے کہ حکمی وحدت کا تصور یہاں پیدا کر دیا جا رہا ہے۔ یوں نہیں فرمایا یعظکم بہما، نہ، اگر تثنیہ کا صیغہ ضمیر تثنیہ کی استعمال ہوتی تو اس میں الکتاب اور الحکمہ میں وحدت حکمی نہ ہوتی، حکم میں وہ ایک نہ رہتی، دو ہو جاتی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ نے تم پر دو چیزیں نازل کی اپنے نبی اور رسول کے ذریعے، ایک کتاب یعنی قرآن اور ایک الحکمہ یعنی حدیث سنت، دو چیزیں نازل کی، اور یعظکم بہ، اور وہ اس کے ذریعے تمہیں نصیحت فرماتا ہے۔ تو نصیحت فرماتا ہے اس کے ذریعے، تو ہی کا مرجع الکتاب بھی ہوا اور ہی کا مرجع الحکمہ بھی، دونوں مل کر، چونکہ ان کا مصدر اور منبع ایک ہے، اور وہ کیا ہے؟ وحی الہی ہونا، جو اس نے نازل کیا، انزل اللہ علیہ، نزول جو فرمایا، تو چونکہ منزل من اللہ ہے یہ وحی، اس کے ذریعے تمہیں نصیحت فرماتا ہے۔ تو حکمی وحدت پیدا کرنے کے لیے
وجود میں تو دو ہیں، الکتاب اور الحکمہ، قرآن اور السنہ حدیث، وجود میں دو ہیں، مگر حکم کے لیے ایک ہے، جو کہ ان کا منبع اور سرچشمہ ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں 4 مقامات پر ایک ہی مضمون تھوڑے سے الفاظ کے اختلاف کے ساتھ 4 مقامات پر آیا ہے قرآن مجید میں۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 129 اس میں ارشاد فرمایا، یہ حضور علیہ السلام کے فرائض رسالت ہے، اور یہ وہ آیت ہے جس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اے اللہ، ہمارے اللہ، اس میں ان میں وابعث فیہم، ان میں اپنا وہ رسول مبعوث فرما۔ اب یہاں جملہ معترضہ، مضمون سے متوجہ کریں، مضمون سے جملہ معترضہ کے طور پہ 3-4 منٹ کے لیے ہٹ کر، مگر اسی آیت کا نقطہ ہے، وہ بیان کرتے ہوئے پھر ہم پلٹ آئیں گے، بڑا اہم ہے، ذہن میں آ گیا اس مقام پر کہ کہہ دوں، بڑا اہم نقطہ ہے۔ یہاں مقام رسالت کی طرف اشارہ ہے، اور طہارت نسب محمدی کی طرف اشارہ ہے، اور آقا علیہ السلام کے ابوین شریفین، والدین اور آباء و اجداد اور امہات سب کے مومن ہونے کی طرف بیان ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ، سیدہ آمنہ، والدین ماجدین اور آپ کے جمیع آباء و امہات، پورا جو نسب ہے اس کے مومن ہونے کا اشارہ ہے۔ یہ بات آ گئی برسبیل تذکرہ، وہ میں کر دوں پھر آگے آ جاتے ہیں۔ آپ سوچیں کہ کس طرح لوگ اس پر بحث کرتے ہیں کہ حضور کے والدین ماجدین اور آپ کے آباء و امہات مومن تھے معاذ اللہ یا نہ تھے، استغفر اللہ العظیم، اور حدیثوں پر بحث کرتے ہیں کہ اس کا ثبوت کس حدیث سے ہے، وہ حدیث صحیح ہے، یہ ضعیف ہے، یہ موضوع ہے۔ تو ہم حدیث سے پڑھ کر نص قرآنی سے بیان کرتے ہیں۔ ویسے الگ بات، میں نے قرآن مجید کی 18 آیات سے حضور کے پورے نسب کا مومن ہونا پڑا ہے۔ 18 آیات قرآنی سے یا 20 آیات قرآن، جن سے آقا علیہ السلام کے جمیع والدین اور آباء و امہات پورے نسب کا مومن ہونا ثابت ہوتا ہے۔ 20 آیات قرآن، ان میں سے ایک یہ، وہ یوں کہ آپ اس آیت سے پہلی آیت کی طرف توجہ کیجئے۔ آپ دعا کر رہے ہیں کعبہ تعمیر کرنے کے بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ کعبے کی دیواریں بلند کر رہے ہیں اور اللہ کا گھر تعمیر کر کے اس سے اللہ سے اپنی مزدوری مانگ رہے ہیں۔ اب مزدوری سنیے کیا ہے، عرض کرتے ہیں ربنا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ۔ اس آیت پر توجہ کریں۔ ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے سیدنا اسحاق علیہ السلام بھی موجود ہیں، اور وہ بلاد شام میں ہیں۔ یہ چھوٹی عمر کے بیٹے سیدنا اسماعیل آپ کے ساتھ جوان بیٹے کعبہ تعمیر کر رہے ہیں۔ باپ دعا مانگ رہا ہے، بیٹا بھلے 2 بیٹے ہوں اور ایک ساتھ ہو اور ایک ہزاروں میل کی مسافت پر دوسرے ملک میں ہو، مگر جب باپ اللہ سے خیر مانگتا ہے اور برکت کی دعا مانگتا ہے تو وہ کبھی دوسرے بیٹے کو جو دوسرے ملک میں ہے اس کو خالی
خارج نہیں کرتا، وہ تمام اولاد کے لیے اکٹھی دعا کرتا ہے۔ آپ کو میری بات سمجھ میں آئی؟ باپ دعا میں سب کو شامل کرتا ہے۔ آپ کی اولاد ایک لندن میں ہو، ایک پاکستان میں ہو، اور لندن والا آپ کے ساتھ کسی کام میں بزی بھی ہو، تو باپ کے ناطے جب آپ دعا کریں گے تو ساری اولاد کو، سب بیٹوں کو شامل کریں۔ مگر ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ ہم دونوں کو، مجھے اور اسماعیل کو، اپنی بارگاہ میں فرما بردار رہنے والا اور اپنے حضور سر جھکانے والا بنائے رکھ۔ کیوں؟ تخصیص کر دی سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی، تخصیص کر دی، اس لیے کہ آگے ایک نسل اور ذریت کی بات آ رہی ہے، اور اس ذریت کے بعد کسی آنے والے آخر الزمان رسول کی آمد کی بات آ رہی ہے، اور ان کی ولادت اسماعیل کی ذریت اور نسل سے ہونی ہے، نہ کہ اسحاق علیہ السلام کی نسل سے۔ تو دعا کا جو منتہا ہے، دعا کا جو مقصود ہے، جو ڈیسٹینیشن ہے، منزل ہے، وہ منزل آگے آ رہی ہے۔ اسماعیل علیہ السلام اس منزل کے لیے راستہ اور واسطہ بن رہے ہیں۔ تو عرض کرتے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لک، ہمیں دونوں کو، مجھے اور میرے بیٹے اسماعیل کو، اپنی بارگاہ میں فرما بردار رکھ، ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، اور ہماری ذریت میں سے، یعنی ابراہیم علیہ السلام عرض کر رہے ہیں کہ میری نسل اور میرے اسماعیل، بیٹے اسماعیل کی نسل میں سے، میری نسل تو دو طرف سے چلے گی نا، ذریت اسماعیل بھی نسل ابراہیم ہوگی، اور ذریت اسحاق بھی نسل ابراہیم ہوگی، مگر مسلمین تسلیہ کا ہم دو کی بات کر کے ہم دونوں کا ایسا قائم رکھ، تو تب عرض کرتے ہیں کہ پھر ہماری نسل میں سے، یعنی میری وہ نسل جو اسماعیل سے چلے گی، جو اسماعیل سے چلے گی، تو اسماعیل سے چلنے والی نسل اور ذریت میں سے، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا من تبعیدیہ ہے، بعدیت کے لیے آتا ہے، تبعیدیہ، یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میرے بیٹے اسماعیل کی اولاد جتنی ہوگی، ساری کی ساری کے لیے دعا نہیں مانگ رہا کہ ساری نسل مسلمان رہے، یہ بھی نہیں مانگا، چونکہ نبی کی دعا رد نہیں ہوتی، اور نبی کی دعا حقیقت پہ مبنی ہوتی ہے، جو مانگنا ہے وہی مل جانا ہے، مانگ وہ رہے ہیں جو پورا ہونا ہے۔ تو عرض کیا وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، کہ ہماری، میری بیٹے اسماعیل سے جو ہماری ذریت چلے گی، نسل چلے گی، من ذُرِّيَّتِنَا، اس میں سے، اس کے بعض میں سے، امتا مسلمتا لک، اس میں سے ایک نسب، ایک گروہ، ایک نسل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مسلمان رکھنا۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، یہ نہیں فرمایا کہ ہماری ساری ذریت کو امت مسلمہ رکھنا، نہیں، اس لیے ان میں سے کئی صاحبان ایمان ہوئے اور کئی ایمان پر نہ آئے، مشرک ہوئے۔ یہ عرض نہیں کیا کہ ہماری ساری ذریت مومن رہے اور امت مسلمہ رہے، یہ عرض نہیں کیا، کہا وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، اور ہماری ذریت میں سے، اور ہماری ذریت بھی وہ جو نسل اسماعیل میں سے ہو، اور اس نسل اسماعیل میں سے ایک امتا مسلمتا لک، ایک ہمیشہ امت مسلمہ برقرار رکھنا، بھلے باقی کافر ہوتے رہیں، مشرک ہوتے رہیں، مگر ایک نسب میں ہمیشہ ایمان رہے اور اسلام رہے، ایک نسل ہمیشہ مومن رہے، امت مسلمہ رہے، اور وہ امت مسلمہ
ذریت اسماعیل میں سے ایک نسل کو قرار دیا جا رہا ہے، وہ برقرار رکھنا. امتا مسلمتا لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. پھر ہمیں ہمارے احکام کا شعور دے، ہمارے اوپر توجہ رکھ. وتب علینا، پھر ہمارے اوپر اور ہماری اس ذریت میں سے اس نسل پر جو امت مسلمہ رہے اس پر توجہ رکھ. چونکہ ہزارہا سال گزریں گے اور نسل اسماعیل میں ہزارہا سالوں میں پھر اور کوئی نبی نہیں آئے گا جو ان کو توحید کی طرف بلائے اور ایمان کی دعوت دے. سو ہزاروں سال کفر و شرک کے ماحول میں تیری عنایت اور تیری توجہ سے ان کا ایمان بچا رہے. وتب علینا انک انت التواب الرحیم. جب یہ فرما دیا، عرض کر دیا کہ ہماری نسل اسماعیل میں سے جو ذریت چلے اس ذریت میں سے ایک طبقہ، ایک نسب ہمیشہ امت مسلمہ رہے. جب تعین کر دیا امت مسلمہ کا کہ ذریت اسماعیل میں سے ایک نسب امت مسلمہ رہے، ایک نسل. اب یہ کہہ کر اب عرض کر رہے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم. پھر اے اللہ ان میں وہ رسول مبعوث کرنا منہم، اسی ذریت میں سے جسے امت مسلمہ رکھے گا. اب منہم کا اشارہ امت مسلمہ اللہ کی طرف. نسل اسماعیل میں جو عرب مکہ میں آباد ہوں گے، فیہم، دیکھیے دو لفظ آئے ہیں، پہلے آیا ہے فیہم، پھر آیا ہے منہم. ان میں بھیجنا اور ان میں سے بھیجنا، دو باتیں، ان میں بھیجنا اور منہم، انہی میں سے بھیجنا. ان میں بھیجنا کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ جو پوری نسلیں آباد ہوں گی ان میں مبعوث فرمانا. اور منہم کا مطلب یہ وہی من ہے جو من پہلے آ چکا ہے، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، کہ ہماری نسل اسماعیل سے چلنے والی ذریت میں سے امت مسلمۃ لک، ایک امت مسلمہ برقرار رکھنا ہر دور میں. جس من کا اشارہ جس امت مسلمۃ کی طرف تھا اسی کی طرف اشارہ ہے فیہم رسولا منہم. پھر اسی امت مسلمہ میں سے اس رسول آخر زمان کو پیدا کرنا. تو گویا امت مسلمتن کا جو لفظ ہے یہ اسماعیل علیہ السلام پر اس کا پہلا اطلاق ہوا اور سیدنا عبداللہ اور سیدہ آمنہ پر اس کا آخری اطلاق ہوا. اور حضرت اسماعیل سے جو ذریت شروع ہوئی ان سے لے کر حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ تک یہ سارا نسب قرآن کی نسل کی روح سے امتن مسلمتن لگ کر آیا. پورا نسب امتن مسلمتن. اب جس نسب کے ایک ایک مرد کو اور ایک ایک عورت کو، جس نسب کے ایک ایک اب اور ایک ایک ام کو، جس نسب کے جمیع آبا کو اور جمیع امہات کو 3000 سال تک اس نسل میں آنے والے ایک ایک فرد کو، ذکور اور اناث سب کو، جسے رب امت مسلمتن کہے، ان کے ایمان پر شک کیسے کیا جائے؟ ان کے ایمان پر کیسے شک کیا جا سکتا ہے جس کو رب کائنات نے امت مسلمتن، ان کی دعا اور اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا. اور دوسرے مقام پر یہی کعبہ میں مکہ میں کھڑے ہو کر اسماعیل علیہ السلام نے دوسرے مقام پر دعا میں یہ کہا وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے اور میری وہ ساری نسل جس میں سے رسول آخر الزمان آنا ہے، میری وہ ساری نسل اور اولاد کو وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، ہمیں بت پرستی سے پاک رکھنا. تو گویا اسماعیل علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ و آمنہ تک کوئی بت پرست نہ تھا، کوئی بھی بت پرست نہ تھا، کوئی مشرک نہ تھا. قرآن کی صلاح.
ان میں سے اس رسول آخر الزمان کو بھیجنا. آپ بنیادی بات سمجھیں. اب یہاں ایک اور نقطہ توجہ طلب ہے جس پر میں نے جب غور و خوض کیا اور اس پر توجہ کی تو یہ جو بات بتا رہا ہوں غور و خوض کیا تو اللہ رب العزت نے یہ بات سینہ کھول دیا, اس میں ڈالی. وہ کیا کہ جس رب نے یہ جو اسحاق علیہ السلام کی بھی تو اولاد ہوئی, مومن بھی ہوئے کافر بھی ہوئے. اسماعیل علیہ السلام کی بھی پوری اولاد ہی تھی جو عرب میں مکہ میں آباد تھی, مومن بھی تھے. تو پہلی بات یاد رکھ لیں, اس نص قرآنی کے ذریعے اصول پہلا کلیہ یہ ہے کہ لازم ہوا کہ اسماعیل علیہ السلام سے لے کر چونکہ وَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ پر جا کے یہ بات ختم ہو رہی ہے. ربنا وَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ سے شروع ہو رہی ہے. الابتداء یعنی اجراء الدعا کی ابتدا, بادہ اجراء الدعا یا بادات قبولیت الدعا الدعوہ من سیدنا اسماعیل علیہ السلام وانتہت الى سیدنا عبداللہ و سید آمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہاں سے شروع ہوئی یہاں کے ختم ہوئی دعوت ابراہیم. اس کے ساتھ اس حدیث کو پڑھیے. آقا علیہ السلام نے پوچھا گیا آقا علیہ السلام سے, یا رسول اللہ ہمیں بتائیے اپنے امر کا کہ آپ کون ہیں اور کیسے آئے. آپ نے فرمایا انا دعوت ابراہیم, میں اپنے باپ ابراہیم کی وہ دعا. تو دعا کو کے پیکج کو کاملاً لیا جائے گا یا جزواً لیا جائے گا؟ آپ نے فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, جس پر دھیان کیا تو یہ بات میری سمجھ میں آئی کہ اولاد اور نسلوں میں سے کئی کافر ہوئے, کئی مشرک ہوئے, کئی مومن ہوئے, سارے. مگر پہلا فائدہ یہ ہے کہ یہ لازم ہے, ثابت ہوا, یہ واجب ہوا, یہ لازم ہوا, لابدی ہوا کہ اسماعیل علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام کی بعثت اور ولادت تک اولاد اسماعیل میں ایک طبقہ اور ایک نسل ہمیشہ امتاً مسلمتاً رہے. یہ ثابت ہوا, ورنہ معاذ اللہ قرآن کی نسل غلط ہو جاتی. لازم اور واجب ہوا کہ اسماعیل علیہ السلام سے لے کر وَبْعَثْ فِيهِمْ حضور کی بعثت تک ایک نسل ایک نسب امتاً مسلمتاً ہر صورت رہے بغیر انقطاع کے. اور دوسری بات, جب ایک نسب نے امتاً مسلمتاً رہنا ہی ہے, جب ایک نسب کو امت مسلمہ رہنا ہی تھا تو کیا حضور کے نسب سے بہتر بھی کوئی اور نسب تھا کہ خدا ان کو مسلمان رکھے اور حضور کے آباء و امہات کو مشرک بنا دے؟ اس سے بہتر کون تھا؟ جبکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں سب سے بہتر قرون میں ہوتا آیا, سب سے بہتر نسلوں اور قبیلوں میں اور گھروں میں آیا. تو جب میں نے سوچا کہ 3000 سال تک کوئی نبی نہیں آیا, نسل اسحاق میں سب انبیاء آئے. اسحاق علیہ السلام سے حضرت یعقوب آئے, اسی نسل سے پھر ان کی حضرت یوسف علیہ السلام آئے, پھر حضرت سلیمان, حضرت داؤد, حضرت موسیٰ تک کل بنی اسرائیل کے انبیاء, حتیٰ کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کی والدہ, یہ سارے اس نسل سے آئے بنی اسرائیل. ادھر تو ہزاروں انبیاء آئے, ہزاروں انبیاء, اور انبیاء آتے تھے اور ہر دور میں ان لوگوں کے ایمان کو کی دعوت دیتے, ان کے ایمان کی حفاظت کرتے, ایمان اسلام کی طرف بلاتے. جو ان کی دعوت کو قبول کرتا مومن ہو جاتا, جو قبول نہ کرتا کافر ہو جاتا. ادھر تو 3000 سال کا جو عرصہ گزرا بنی اسرائیل کے انبیاء کے ذریعے ان نسلوں کے ایمان اور اسلام کی حفاظت کا بندوبست انتظام ہوتا رہا بواسطہ انبیاء بنی اسرائیل. ان کے اسلام اور ایمان کا اہتمام ہوتا رہا. مگر نسل اسماعیل میں اس طرف حضور علیہ السلام کی ولادت اور بعثت تک
3000 سال کے عرصے میں کوئی نبی نہیں آیا. ذریت اسماعیل میں کوئی نبی نہیں آیا جو ان کے ایمان کی حفاظت کرتا. نسل اسحاق میں 1000 انبیاء آئے جن کے ذریعے اسلام کی اور ایمان کی ان کی حفاظت ہوتی رہی. تو اندازہ کریں تو پھر 3000 سال ادھر تو ہزاروں انبیاء کے ذریعے ان کے ایمان کی حفاظت ہوئی. نسل اسماعیل میں 3000 سال تک اس نسب کے ایمان کی حفاظت کون کرتا رہا؟ 3000 سال تک اس پورے نسب کے ایمان کی حفاظت اللہ رب العزت نے کی، خود کی. 3000 سال تک انہیں شرک سے محفوظ رکھا ایک نسل کو، کفر سے محفوظ رکھا ایک نسل کو جو امتن مسلمتن تھی. 3000 سال تک جس میں سینکڑوں آباء و امہات کے ایمان کی حفاظت کی رب نے. کس کے لیے؟ بس ایک تن کے لیے جس نے آخر الزمان رسول بن کے آنا تھا. ہزاروں کا ایمان بچائے رکھا 3000 سال تک فقط ایک کے لیے. 1000 کا ایمان محفوظ رکھا صرف ایک کے لیے. اور جس ایک کے لیے 1000 کی حفاظت کی تو کیا وہ جس ایک کے لیے 1000 نفوس کی حفاظت فرمائی گئی تو اس ایک میں بھی کوئی ممکن ہو سکتی ہے کہ اس ذات میں کوئی دلالت آ جائے، کوئی گمراہی آ جائے جس کی خاطر 3000 سال تک سینکڑوں پشتوں اور سلبوں کو اور رحموں کو محفوظ رکھا؟ اس ایک ذات میں کیسے نقص آ سکتا ہے، دلالت آ سکتا ہے؟ اب ارشاد فرمایا جا رہا ہے، یہ میں نے چاہا کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اس کی تھوڑی سی تفسیر کر دوں. اب پھر وہی بات اس طرف آ رہے ہیں کہ حدیث و سنت وحی ہے. تو یہاں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو منصب ہے وہ بھی فرمایا یتلو علیہم آیاتک، آپ کی آیتیں وہ تلاوت کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور جو کتاب اور حکمت تو نازل فرمائے گا اس پر اس کی تعلیم دے گا. وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ فرمائے گا. پھر اللہ رب العزت نے اس دعا کی قبولیت کی اور اسی کے بعد سورہ بقرہ میں آگے جواب دیا، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ. آپ دیکھیے قرآن مجید میں کسی جگہ بھی کتاب کو الحکمہ سے جدا نہیں کیا اور الحکمہ کو کتاب سے جدا نہیں کیا. دو ہی چیزیں حضور پر نازل ہوئی، ایک کتاب اور ایک حکمہ. حکمہ سے مراد سنت اور حدیث ہے. جو کچھ قرآن کے علاوہ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ الحکمہ ہے، وہ سنت ہے، وہ حدیث ہے. تو قرآن مجید نے آقا علیہ السلام کے اس منصب عالی کے تحت حکمت کو قرآن کے ساتھ مستقل طور پہ جوڑا کہ یہ اللہ نے نازل کی. پھر قرآن مجید سورہ احزاب آیت نمبر 34 اس میں ایک بات ارشاد فرماتے ہیں ازواج مطہرات کے لیے اور صحابیات کے لیے. فرمایا وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا. یاد کرنا کیا چیزیں؟ ما یتلا فی بیوتکن، جو تمہارے گھروں میں تلاوت کی جاتی ہے، پڑھا جاتا ہے اور سنایا جاتا ہے. کیا؟ من آیات اللہ والحکمہ، اللہ کی آیتوں میں سے یہ قرآن ہے، والحکمہ یہ حدیث نبوی اور سنت نبوی. یعنی رات دن اپنے گھروں میں تمہارے کان جو سنتے ہیں وہ کیا سنتے ہیں؟ یا خدا کی اتاری ہوئی آیات سنتے ہیں اور یا اللہ کی نازل کردہ الحکمہ سنتے ہیں زبان مصطفیٰ سے. وہ قرآن ہے اور یہ حدیث ہے. قرآن مجید نے اس کو یاد رکھنے، اس کو تازہ کرنے، اس کا ذکر کرنے
اور کبھی نہ بھولنے کا حکم دیا ہے۔ پھر اسی باب میں ایک اور بڑا پیارا مضمون ہے قرآن مجید کا، اور وہ سورہ القیامہ آیت نمبر 16 سے آیت نمبر 19، سورہ القیامہ۔ اس میں ارشاد فرمایا گیا، جب جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوتے اور قرآن مجید کی آیت اتار کے تلاوت کرتے تو آقا علیہ السلام ساتھ پڑھتے۔ اس بات کو بیان کیا گیا ہے، فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ۔ اب اگلا مضمون توجہ کرو، فرمایا بڑا غور طلب لفظ ہے، اللہ رب العزت فرمایا ان علینا جمعہ وقرآنہ، بے شک اس کو یعنی جو وحی ہم اتار رہے ہیں اس کو آپ کے قلب اطہر میں جمع کرنا، محفوظ رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ آقا علیہ السلام ساتھ ساتھ تیزی سے اس لیے پڑھتے، اس خیال سے کہ شاید کوئی لفظ رہ نہ جائے یا اس کا بھول نہ ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے منع فرما دیا، محبوب تم نہیں بھولنے والے، آپ نہیں بھولیں گے، ایسے تعجیل نہ کریں، تیزی نہ کریں، آپ نہیں بھولیں گے۔ کیوں؟ فرمایا ان علینا جمعہ وقرآنہ، جب قرآن جتنا بھی نازل ہوتا جائے گا اس کا آپ کے قلب اطہر، آپ کے دل و دماغ میں جمع رہنا، محفوظ رہنا، اور اس کو محفوظ جمع رکھنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ جیسے اتارنا ہمارا کام ہے، ویسے آپ کے قلب اطہر میں اس کو جمع کرنا، رکھنا، محفوظ رکھنا بھی، جیسے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، جیسے اتارا ہم نے ہے ویسے حفاظت بھی ہم ہی کریں گے۔ تو یہاں وہی اسی طرح کا مضمون ہے، فرمایا سنقرئک فلا تنسا، سنقرئک فلا تنسا، ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ آپ کبھی بھولیں گے نہیں۔ یہ سنقرئک فلا تنسا کا مضمون ہے، ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس قرآن کو، اس وحی کو آپ کے دل مبارک، قلب مبارک میں جمع رکھنا، محفوظ رکھنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اور قرآنہ، اور پھر اس کو پڑھنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ آگے سنیے، پھر فرمایا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، پھر جب ہم اس کو پڑھ چکے ہیں، یعنی آپ کو سنا چکے ہیں، تو ہمارے پڑھے ہوئے کو سن کر پھر اس کی پیروی کیجئے۔ جب ہم اس کو پڑھ چکے تو ہمارے پڑھے ہوئے کی پیروی کیجئے۔ اور اگلی آیت کریمہ میں جو خاص لفظ ہے توجہ طلب، اب یہاں تک اللہ رب العزت نے ذمہ داری اپنی فرمائی، اس قرآن کو اتارنا، آپ کے قلب مبارک میں اس کو محفوظ رکھنا، اور پھر اس کو صحت کے ساتھ پڑھانا، آپ کی زبان سے ادا کروانا۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، تب یہاں تک تو بات ہوئی قرآن کی، قرآن کی۔ اگلی آیت توجہ طلب ہے، ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، یہ دو الگ باتیں ہیں۔ ایک ہے فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، اس قرآن کی آیتوں کو پڑھنا۔ جب قرآن نہ کہا اس کو پڑھنا تو اس سے مراد تو آیات قرآنی ہو گئیں۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں کہ آپ صحیح پڑھ کے امت کو بتا دیں، صحابہ کو، یہ تو قرآنی آیات ہو گئے، قرآن کا مضمون مکمل ہو گیا۔ اب فرمایا ثم ان علینا بیانہ، اب اس قرآن کی وضاحت کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ بیان، تبیین، وضاحت، ایکسپلینیشن، انٹرپریٹیشن۔ پہلے فرمایا قرآن، اس کا، ان آیتوں کو لفظاً صحت کے ساتھ پڑھ کر امت تک پہنچانا، اس کے بھی ہم محافظ ہیں۔ اور پھر ثم،
اب جو ثم ہے یہ بعدیت کے لیے آتا ہے اور خیریت کو تقاضا کرتا ہے کہ ثم کے بعد جو حکم آ رہا ہے یہ قرآن سے مختلف ہے. قرآن سے فَإِذَا قَرَأْنَاهُ قُرْآنًا فَاتَّبِعْ قُرْآنًا، تو یہاں تک تو تھا قرآن کا پڑھنا اور سنانا. پھر فرمایا ثم، جب قرآن پڑھ کے آپ امت کو صحابہ کو سنا چکے تو ان کو معنی کی ضرورت ہوگی کہ اس کا معنی کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا منشا کیا ہے. انہیں اس کی تبیین درکار ہوگی، اس کی تفصیل درکار ہوگی، اس کی شرح درکار ہوگی، تفسیر درکار ہوگی. اب اس کو سمجھنے کے لیے مزید شرح چاہیے ہوگی. تو فرمایا ثم، جب قرآن کی آیتیں آپ پڑھ چکے تو اب اس کے بعد بیان ہوگا. دیکھیے نا، میں اب آیت پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، میں ایک مثال دیتا ہوں. بلا تشبیہ و بلا مثال، تشبیہ نہیں ہے، تشبیہ اور تمثیل نہیں، آپ کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دے رہا ہوں کہ مثلا سنیے، ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ. یہ تو تھا قرآن. یہ کیا تھا؟ یہ تو قرآن اللہ رب العزت کی نازل کردہ آیت ہے جو میں نے پڑھ دی. اب اس پڑھنے کے علاوہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اور شرح کر رہا ہوں، تفسیر کر رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں، جتنی وضاحت کر رہا ہوں، وہ تو قرآن نہیں ہے جی. وہ قرآن، وہ میرا بیان ہے. یہ قرآن تھا اور جو بقایا جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ بیان ہے. تو بیان الگ ہوتا ہے. بیان شرح کو کہتے ہیں، تفسیر کو کہتے ہیں، تبیین کو کہتے ہیں بیان. تو بیان سے مراد حدیث مصطفیٰ ہے. تو فرمایا میرے محبوب یہ ہے قرآن، ہم صحت کے ساتھ اتار رہے ہیں. اس کو صحت کے ساتھ آپ کے قلب میں جمع رکھیں گے، محفوظ رکھیں گے، آپ بھولیں گے نہیں. اور صحت کے ساتھ آپ کو پڑھائیں گے اور آپ آگے پڑھ کے سنائیں گے. جب آپ پڑھ کے سنا چکیں گے ثم، پھر آپ کے صحابہ اس کی شرح پوچھیں گے آپ سے. جب آپ یہ فرما چکیں گے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کریں، تو صحابہ آپ سے پوچھیں گے کیف نصلی یا رسول اللہ، نماز کیسے پڑھیں؟ تو پھر آپ کو اس کی شرح تو بتانی ہوگی نا، کیونکہ قرآن میں تو نماز پڑھنے کے طریقے درج نہیں ہیں. جب آپ فرما دیں گے حج کرو، وہ پوچھیں گے کیسے کریں، تو کیسے کا جواب تو قرآن میں موجود نہیں ہے، وہ آپ سمجھائیں گے. آپ فرما دیں گے روزے رکھو، وہ پوچھیں گے اس کی شرائط اور احکام کیا ہے، وہ تو قرآن میں تفصیل نہیں ہے، وہ آپ سمجھائیں گے. تو فرمایا جو کچھ تو ہے قرآن فاتبع قرآنہ، وہ تو قرآن کی صورت میں بیان ہو گیا. ثم، اب اس کے بعد اس کی شرح کی ضرورت ہوگی، لوگوں کو احکام سمجھانے ہوں گے، تفصیل درکار ہوگی، وہ بیان ہے. فرمایا ثم ان علینا بیانہ، پھر اس قرآن پر جب آپ تفسیر کریں گے اور وہ تفسیر آپ کی حدیث ہوگی، آپ کی سنت ہوگی، اس حدیث اور سنت کو بھی فرمایا ہماری ذمہ داری، میں ذمہ دار ہوں، وہ بھی میں اتاروں گا. جب قرآن کی شرح کریں گے اپنی زبان سے اور وہ حدیث ہوگی ثم ان علینا، وہ حدیث بھی ہمارے اوپر ذمہ داری ہے، وہ بھی میں اتاروں گا، وہ میری نازل کردہ ہوگی، وہ بھی وحی ہوگی. تو قرآن بھی وحی ہوا اور قرآن کا بیان بھی وحی ہوا. جو آقا علیہ السلام نے فرمایا قرآن بھی وحی اور اس کا بیان بھی وحی. قرآن کتاب الہی ہوئی اور بیان یہ سنت اور حدیث اور حکمت ہے. یہ سنت، حدیث اور یہ حکمت ہے. اور اس کی وضاحت پھر حدیث پاک میں آئی. ثم ان علینا بیانہ کا مطلب ان نبینہ علی لسانک، کہ ہم آپ کی زبان سے اس کی شرح کروائیں گے، ہم آپ کی زبان سے اس کا بیان کروائیں گے. وفی روایت فرمایا علینا ان نبینہ بلسانک، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ آپ کی زبان سے اس کی شرح حدیث بھی بتائی جائے. تو گویا آیات قرآنی بھی وحی الہی ہے
اور شرح قرآن اور بیان قرآن جو حضور کی حدیث ہے وہ بھی وحی قرآنی ہے، اور یہ اللہ رب العزت کی طرف سے حضور پر اتری۔ یہ جو شرح کی میں نے اور جو میں نے کلمات کہے، یہ شرح خود صحیح بخاری میں ہے۔ صحیح بخاری کتاب الوحی، باب 4، اس طرح کتاب التفسیر سورۃ القیامہ باب ان علینا جمعہ و قرآنہ، یہی معنی صحت کے ساتھ امام بخاری نے آقا علیہ السلام سے روایت کی ہے۔ اور باب فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، یہ صحیح بخاری میں۔ اس طرح صحیح مسلم کتاب الصلاۃ میں، صحیح مسلم کتاب الصلاۃ باب الاستماع للقراءة، باب الاستماع للقراءة۔ بخاری اور مسلم دونوں میں متفق علیہ حدیث۔ یہ شرح جو کی میں نے، یہ بخاری مسلم کی متفق ہے کہ آپ کی زبان سے اس کی شرح کروانا بھی ہماری